بڑی نوعیت کے ایئرس کو ایکس نہیں آئے، یہ غیر معمولی بات ہے۔ تو یہ پیشگوئی ہیں جو عالمی نوعیت کی ہیں۔ وہ پیشگوئی ایک چھوٹی گلی کے موڑ کی پیشگوئی ہے جہاں سائے بھی پڑ جاتے ہیں، مگر اس کی وضاحت بھی میں کر دوں گا۔ اب آگے سنیے، پلیگ کی پیشگوئی جس کا اس میں ذکر موجود ہے۔ آپ نے یہ پیشگوئی کی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ فرشتے کالے رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، جس کی تشریح مجھے بتائی گئی کہ طاعون پھیلنے والا ہے، اور یہ طاعون وہی طاعون ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ایک ایسے کیڑے کے طور پر کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا، کہ خدا کے بھیجے ہوئے کو انکار کر دیا گیا ہے، یعنی یہ سزا کے طور پر آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی متنبع کرتا ہوں، اور اس بات کی تائید میں کہ یہ نشان میرے حق میں ہے، اتفاقاً پیشگوئی نہیں ہے، میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے ماننے والوں کو وہ طاعون اکثر چھوڑ دے گا، اور شاذ کے طور پر احمدیوں میں وفات ہوگی طاعون کی، لیکن اتنا نمایاں فرق ہوگا کہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ آپ نے فرمایا میرے دار میں، اگرچہ قادیان میں طاعون پہنچے گا، مگر الدار جس کی چار دیواری ہے میرے گھر کی، اس کے اندر ایک چوہا بھی طاعون سے نہیں مرے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی نزلے کے خلاف ایسی پیشگوئی کر سکتا ہے؟ فلو پھیلنے والا ہے، میرے ماننے والوں سے امتیازی سلوک کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کی، اخباروں میں شہرت ہوئی، تمام مخالف اخباروں نے کہا کہ دیکھو جی ایک اور بڑھ ماری گئی ہے، اور اگر یہ بات سچی نہ ثابت ہوتی تو وہ پلیگ جو آیا ہے پھر پنجاب میں، اس نے جھاڑو دے دیے ہیں بعض علاقوں میں، اس پلیگ کو چاہیے تھا کہ احمدیت کو بھی صاف کر دیتی، کیونکہ اتفاقی حادثے کے مطابق احمدیوں کو بھی اسی طرح مرنا چاہیے تھا جس طرح غیر احمدی مرتے یا مکذبین مرتے، بلکہ چونکہ ان کے نزدیک مفتری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس طاعون کو خاص طور پر احمدیت کی صفائی کے لیے استعمال کرتا۔ لیکن آپ کو پاکستان جانے کا موقع ملے تو آپ جا کے دیکھیں، گجرات، جہلم وغیرہ بہت ساری کثرت سے ایسی جماعتیں، سیالکوٹ وغیرہ، جن کے آباء و اجداد طاعون کا نشان دیکھ کر احمدی ہوئے ہیں۔ بعض لوگ عین طاعون میں جب ارد گرد موتی لگ رہی تھی، احمدی ہو کر نجات پاتے رہے۔ اور قادیان میں ہندوؤں کا جو محلہ ہمارے گھروں کے ساتھ ارد گرد تھا، وہاں کثرت سے طاعون آیا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں کوئی وفات کسی قسم کی طاعون کی نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ ہوا ہے، آپ تھے وہاں؟ میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ہاں جی، تو آپ اس وقت، میں اس تاریخ کے حوالہ دے رہا ہوں آپ نہیں، جو محفوظ ہے، لیکن اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو لوگوں نے مرتد ہو جانا تھا۔ کس زور نے ان کو پکڑا ہوا تھا؟ اوپر سے لوگ مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، گھروں سے بے گھر کر رہے تھے، اور ادھر سے خدا کا عذاب بھی آ کے پکڑ لیتا تو پاگل سر پھیرے تھے جو اس شخص کے پیچھے لگے رہتے۔ یہ قطعی ایک ایسا قطعی انسانی فطرت کا ثبوت ہے جس کو جھٹلایا جا نہیں سکتا۔ میں آپ کو جو ریکارڈ ہیں ان میں مثلا مثال کے طور پر آتا ہے، مولوی محمد علی صاحب، ان کو بخار ہوا اور گٹھلی بھی نکلی، اور یہ سمجھا گیا کہ آپ کو طاعون ہو گیا ہے، اور انہوں نے بلانا شروع کیا کہ مسٹر صاحب کو ان کو بلاؤ، وہ آ کے دعا کریں، میں تو مرید ہوں، ماننے والا ہوں، اور طاعون سے مرا جاتا ہوں، اور جسم پھک رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اول تو یہ دیکھیں یقین کامل، طاعون بتایا جاتا ہے ایک جھوٹا آدمی اس کے قریب پھٹکے گا، وہ تو بھاگے گا وہاں سے بہانے لگا کے کہ او ہو یہ تو میں ہی نہ مارا جاؤں، اگر مجھے طاعون ہو گیا تو احمدیت ہی طاعون سے مر جائے گی۔ گئے ہیں، کہا مولوی صاحب کیا بات ہے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ مجھے تو کوئی بخار دکھائی نہیں دیتا۔ اطباء جو ساتھ تھے انہوں نے فوراً جا کے چیک کیا، سارا بخار اترا ہوا تھا، گٹھلی بیٹھنی شروع ہوئی، اور مولوی محمد علی صاحب بہت بعد میں پارٹیشن کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ جو گواہیاں ہیں یہ ایسی قطعی ہیں جن کے نتیجے میں لوگ احمدی ہوئے ہیں، احمدیت سے گریز نہیں کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہوائی جہاز کی ایجاد 1905 میں ہوئی ہے، ولیم برادرز نے امریکہ میں، اور اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ پیشگوئیاں ہیں جو عالمی جنگ کی بات بتا رہی ہیں۔
ایک اس پیشگوئی ایک منظوم کلام میں آپ نے اس طرح بیان فرمائی، کشتیاں چلتی ہیں تا ہوں کشتیاں، کہ میں وسیع سمندروں کو لڑنے والی کشتیوں سے بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی نیول وارفیئر بڑی وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان سے میں آگ برستی دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی با حال زار، یعنی اگر زار اس وقت تک قائم رہا تو وہ بحالت زار پایا جائے گا۔ اب یہ 5 سے لگ بھگ اس سے کچھ پہلے کی کچھ اس وقت کی پیشگوئیاں ہیں۔ زار اس وقت انگلستان کی حکومت کی سلطنت کے مقابل پر ایک ایسی سلطنت کا بادشاہ تھا جو برابر کی ٹکر تھی، اور سلطنت روس بڑی عظمت رکھتی تھی۔ ہندوستان بھی زار کی عظمت سے قائل تھا، اس کا استقبال ہوتا تھا، اس کے متعلق بڑی بڑی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ اشتراکیت کا کوئی ایسا اثر روس میں ظاہر نہیں ہوا تھا 1905 تک جو یہ بتا سکتا کہ زار کی حالت زار ہو سکتی ہے۔ اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ایک چھوٹے سے قصبے میں، وہ زار کی حکومت کی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے اس کی حالت زار دکھائی گئی ہے، بھی ہوگا بتاتا ہے کہ شیک کر چکا ہوگا، اگر زندہ رہا تو اپنی حالت زار کو دیکھے گا۔ اب یہ سارے انقلاب عالمی جنگ کی صورت میں پیدا ہوئے۔ کشتیوں کی نیول وارفیئر 1914 کی جنگ کا سب سے نمایاں نشان ہے۔ اسی دور میں پھر آسمان سے بھی آگ برسائی گئی۔ اسی جنگ کے اختتام میں دراصل اس کے نتیجے ہی میں زار کی حکومت شیک کر گئی، اور زار جس انجام کو پہنچا اس کے متعلق عالمی اخبارات نے یہی سرخیاں لگائیں، اور اردو اخبارات نے تو بینے یہی الفاظ، زار کی حالت زار، کیونکہ جس دردناک حالت میں وہ مارا گیا ہے وہ کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اب یہ کون اس سے کلام کر رہا تھا اس شخص سے؟ پھر کوریا کا تو ہم نام بھی نہیں جانتے تھے، اب کوریا مشہور ہوا ہے۔ جب ہم نے بچپن میں پارٹیشن سے پہلے جو تاریخ پڑھی یا جغرافیہ دیکھا، کوریا صرف ایک نشان کے طور پر نظر آتا تھا، کسی ذہن پہ کوئی نقش نہیں ہوا کبھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت۔ اب قادیان کے قصبے میں کوریا سے کیا تعلق تھا؟ اور مشرقی طاقت یعنی مغرب سے خطرہ نہیں تھا، مشرقی طاقت سے تھا۔ 1927 میں جاپان نے جب کوریا پہ قبضہ کر کے اس پر مظالم کی انتہا کی ہے تو سارے اخبار دنیا میں شوشیا سرخیاں لگ گئیں کہ جیسے مظالم توڑے ہیں جاپان نے کوریا پر، اس کی مثال ہمیں تاریخ میں دکھائی نہیں دیتی۔ چند سالوں میں کشتوں کے پشتے لگا دیے کوریوں کی لاشوں سے، تو مشرقی طاقت تھی۔ اب ایک سوچنے والا پیشگوئیاں سوچتا ہے تو حالات کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اس وقت کے علم کی بنیاد پر